دوستو دنیا دو قسم کے لوگوں سے بھری ہوئی ہے، ایک وہ جو دوسروں کا دماغ پڑھ لیتے ہیں اور دوسرے وہ جن کے دماغ پر دوسروں کا قبضہ ہوتا ہے۔ یا تو تم گیم چلا رہے ہوتے ہو یا تم پر گیم چلائی جا رہی ہوتی ہے۔ ایک بات یاد رکھو، سیدھے سادے انسان کو لوگ یا تو استعمال کرتے ہیں یا بھول جاتے ہیں۔ یہاں وہی جیتتا ہے جو ذہنی کھیل میں ماسٹر ہو، جو نہ صرف رول سمجھے بلکہ وقت آنے پر پورا گیم ہی پلٹ دے۔ دوستو آج میں تمہارے ساتھ 5 زبردست نفسیاتی حقائق شیئر کرنے والا ہوں۔ یہ صرف معلومات نہیں، یہ تمہاری شخصیت کی پاور آن کرنے والے ٹریگرز ہیں۔ جو بندہ انہیں سمجھ جائے وہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے، اس کی بات سنی جاتی ہے، اس کو ویلیو دی جاتی ہے، اس کو اہمیت دی جاتی ہے، اس کا وقت قیمتی ہو جاتا ہے اور لوگ اس کی ایک نظر کے منتظر رہتے ہیں۔ یہ وہی راز ہے جو کامیاب لوگ چھپا کر رکھتے ہیں، جو لیڈرز کے دماغ میں پلتے ہیں، جو باسز کو بااثر بناتے ہیں، اور آج یہ سب تمہارے ہاتھ میں ہونے والا ہے۔ مگر ایک شرط ہے، انہیں صرف سنو نہیں، اپنے اندر اتار لو، کیونکہ یہ جملے نہیں ہتھیار ہیں، نفسیاتی ہتھیار جن سے تم نہ صرف دوسروں کو سمجھو گے بلکہ ان پر راج کرو گے۔ تو تیار ہو جاؤ، اب نہ تم کسی کے اشارے پر چلو گے نہ ہی حالات تمہیں گھسیٹیں گے، اب تم گیم کے ماسٹر بننے جا رہے ہو۔ تو چلو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، لیٹس بگن۔ فیکٹ نمبر 1، توجہ کا کنٹرول، طاقت کا کنٹرول۔ دنیا میں سب سے قیمتی چیز تمہاری توجہ، اٹینشن ہے۔ جو چیز تمہاری توجہ پکڑ لیتی ہے وہ تمہاری زندگی پر حکومت کرنے لگتی ہے۔ تم نے کبھی غور کیا کہ جب تم اپنے فون کھولتے ہو تم کہاں سب سے زیادہ وقت ضائع کرتے ہو؟ وہ بے معنی نوٹیفیکیشنز، فضول چیٹ گروپس، یا وہ لوگ جو بس اپنی بورنگ کہانیاں سناتے رہتے ہیں؟ تم نے اپنی سب سے بڑی دولت، اپنا دماغ، ان چیزوں پر مفت میں بانٹ دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمہاری زندگی ان چیزوں کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے جنہیں تم نے اپنے دماغ کی کمان سونپ دی ہے۔ تمہاری توجہ وہ طاقت ہے جسے اگر تم نے قابو کر لیا تو دنیا تمہاری غلام بن جائے گی۔ یہ طاقت تمہیں نہیں ملتی، تم اسے خود بناتے ہو اپنی توجہ کو منتخب کر کے۔ جب تم نے اپنی توجہ پر مکمل کنٹرول کر لیا تو تم حالات کے قیدی نہیں رہتے، تم اپنی زندگی کے ماسٹر بن جاتے ہو۔ یہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے کہ تم کتنے ذہین ہو یا کتنے محنتی ہو، کیونکہ اگر تمہاری توجہ بے مقصد چیزوں پر بکھری ہوئی ہے تو تمہاری ذہانت اور محنت بھی ضائع ہو جائے گی۔ سوچو، ایک بادشاہ کا تخت نہیں رہتا اگر وہ اپنی سلطنت پر دھیان نہ دے۔ تمہاری زندگی کا تخت تمہاری توجہ ہے۔ جب تک تم اسے صحیح جگہ پر مرکوز نہیں کرو گے تم اپنے خوابوں کو حاصل نہیں کر سکتے۔ لہذا آج سے ایک عہد کرو، اپنے دماغ کی حفاظت کرو، اپنی توجہ کو قیمتی سمجھو اور اسے ان چیزوں کے لیے بچاؤ جو تمہیں آگے لے جا سکیں۔ فضول نوٹیفیکیشنز کو خاموش کرو، بے معنی گفتگو سے دور رہو اور اپنی توانائی صرف ان لوگوں اور کاموں پر لگاؤ جو تمہیں عزت اور طاقت دیں۔ یاد رکھو، توجہ کا کنٹرول ہی طاقت کا کنٹرول ہے اور طاقت رکھنے والا ہی دنیا بدل سکتا ہے۔ اب تمہاری باری ہے، کیا تم اپنی توجہ کا ماسٹر بننے کے لیے تیار ہو؟ فیکٹ نمبر 2، لوگ تمہیں ویلیو اس وقت دیتے ہیں جب تم خود کو ویلیو دو۔ تمہیں کبھی غور کیا ہے کہ لوگ تمہیں اس وقت تک سنجیدہ نہیں لیتے جب تک تم خود اپنی قدر نہ جانو؟ جب تم خود اپنی عزت نہیں کرتے تو لوگ بھی تمہیں وہ عزت نہیں دیتے جس کے تم حقدار ہو۔ دنیا میں عزت اور ویلیو وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جو خود کو اہم سمجھتے ہیں، اپنی حدود بناتے ہیں، اپنی توجہ کو ضائع ہونے سے بچاتے ہیں۔ یہ بات سمجھ لو کہ تمہاری ویلیو تمہارے رویے، تمہارے فیصلوں اور خاص طور پر تمہارے نہیں کہنے کی صلاحیت میں چھپی ہے۔ جب تم اپنی توجہ اور وقت کو فضول چیزوں پر برباد نہیں کرتے اور اپنی پرائیویسی اور ذاتی حدود کا احترام کرواتے ہو تو لوگ خود بخود تمہیں اہم سمجھنے لگتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی شخص اس کی عزت نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بھی عزت نہیں دیتا۔ مثال کے طور پر اگر تم ہمیشہ ہاں کہو گے، ہر کسی کی بات مانو گے اور اپنی اہمیت کو کم کرو گے تو لوگ تمہیں اپنی ضرورتوں کا غلام سمجھیں گے۔ لیکن جب تم انہیں نہیں کہنا سیکھ جاؤ گے، اپنی توانائی صرف ان چیزوں اور ان لوگوں پر صرف کرو گے جو تمہاری زندگی میں قدر رکھتے ہیں تو تم ایک الگ مقام پر پہنچ جاتے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے لیڈر، کامیاب لوگ اور وہ لوگ جنہیں لوگ فالو کرتے ہیں سب سے پہلے اپنی قدر جانتے ہیں۔ وہ اپنے وقت اور توجہ کی قیمت سمجھتے ہیں، اور جب تم اپنی ویلیو بڑھاؤ گے تو تمہیں لوگ خود بخود ویلیو کرنے لگیں گے۔ اس لیے آج سے یہ اصول اپناؤ، کبھی بھی اپنی عزت، وقت اور توانائی کو کم مت سمجھو۔ اپنی حدیں متعین کرو، فضول باتوں میں پڑنے سے گریز کرو اور اپنی زندگی کے فیصلے اپنی ویلیو کے مطابق کرو۔ یہ باتیں تمہیں دوسروں سے ممتاز
اعزاز کریں گی اور لوگ تمہاری عزت کریں گے۔ یاد رکھو جو لوگ اپنی ویلیو کو سمجھتے ہیں وہی زندگی میں واقعی کامیاب ہوتے ہیں، اور جو خود کو کم سمجھتے ہیں انہیں لوگ بھی کم سمجھتے ہیں۔ اب تمہیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ تم کس قسم کے بندے بننا چاہتے ہو، وہ جو خود کو اہم سمجھیں اور لوگ ان کی عزت کریں، یا وہ جو اپنی قدر کو کھو کر دوسروں کے قابو میں رہیں۔ فیکٹ نمبر 3، تمہاری بولی ہی تمہاری ویلیو بتاتی ہے۔ کبھی غور کیا کہ جب تم کسی بات کو زیادہ بار دہراؤ گے یا کمزور انداز میں اپنی بات کہو گے تو لوگ تمہیں سنجیدگی سے نہیں لیں گے۔ تمہاری بولی، تمہاری زبان اور تمہاری بات کہنے کا انداز ہی تمہاری اصل ویلیو کو ظاہر کرتا ہے۔ جب تم اپنی بات کو کمزور یا عام طریقے سے پیش کرو گے تو لوگ اسے اہمیت نہیں دیں گے، لیکن جب تم اعتماد سے، مختصر اور مؤثر انداز میں بولتے ہو تو لوگ فوراً سنجیدہ لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے باسز اور لیڈر اپنے الفاظ کو خاص طور پر منتخب کرتے ہیں۔ وہ باتیں نہیں کرتے جو صرف فضول ہوں یا بے مقصد ہوں۔ ان کا انداز بات کرنے کا ایسا ہوتا ہے کہ سننے والا فوراً متاثر ہو جائے اور ان کی بات کو نظر انداز کرنا مشکل ہو۔ تمہاری بات کی اہمیت اور تمہاری شخصیت کی طاقت تمہاری زبان کے الفاظ اور بولنے کے طریقے میں پوشیدہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر تم کوئی آرڈر دیتے ہو تو اسے ایسا دو کہ کوئی سوال کرنے کی ہمت ہی نہ کرے۔ اگر تم بات کرتے ہو تو ایسے کرو کہ لوگ تمہاری بات کو وزن دیں اور تمہارے الفاظ میں وہ طاقت ہو کہ تم جو چاہتے ہو وہ حاصل کر سکو۔ یہ بات آسان نہیں، لیکن جب تم اس کو سیکھ لو گے تو تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ تمہیں اپنی باتوں کو زیادہ لمبا یا بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں۔ مختصر اور واضح بات کریں اور ہمیشہ اپنے الفاظ پر یقین رکھیں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ تم اپنی زبان میں مثبت اور مؤثر الفاظ استعمال کرو، کیونکہ الفاظ میں وہ جادو ہوتا ہے جو تمہیں دوسروں کے دل و دماغ پر قابو دلاتا ہے۔ تمہاری بولی سے ہی تمہاری شخصیت بنتی ہے، اور جو لوگ اپنی بولی کو بہتر بناتے ہیں وہی زیادہ احترام اور طاقت حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے آج سے یہ عزم کر لو کہ تم اپنی باتوں کو طاقتور اور مؤثر بناؤ گے اور فضول باتوں میں وقت ضائع نہیں کرو گے۔ یاد رکھو جو اپنی بولی پر قابو پا لیتا ہے وہ کھیل کا ماسٹر بن جاتا ہے، اور جو اپنی زبان سے کمزوریاں ظاہر کرتا ہے وہ ہمیشہ دوسروں کے ہاتھوں میں کھیلتا رہتا ہے۔ فیکٹ نمبر 4، تمہاری خاموشی میں بھی طاقت ہوتی ہے۔ اکثر ہم سوچتے ہیں کہ بات کرنا ہی طاقت ہے، لیکن اصل طاقت کبھی کبھی خاموش رہنے میں چھپی ہوتی ہے۔ جب تم ہر بات پر جواب دینے کی کوشش کرتے ہو، ہر چھوٹی بات پر رد عمل ظاہر کرتے ہو تو لوگ تمہیں معمولی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جو بندہ سمجھداری سے خاموشی اختیار کر لیتا ہے وہی اصل میں اپنا کنٹرول برقرار رکھتا ہے۔ خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ تم کمزور ہو، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ تم اپنی توانائی اور توجہ کو ضائع نہیں کر رہے۔ تم جانتے ہو کہ کب بولنا ہے، کب چپ رہنا ہے۔ یہ وہ فن ہے جو بہت کم لوگ سمجھ پاتے ہیں، مگر جو اسے سیکھ لیتے ہیں وہ زندگی میں بڑے بڑے فیصلے آسانی سے کر لیتے ہیں۔ جب تم خاموش رہتے ہو تو لوگ خود ہی تمہاری قدر کرتے ہیں اور تمہارے بارے میں سوچنے لگتے ہیں۔ تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری اہمیت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ خاموشی میں بھی ایک قسم کی طاقت اور راز ہوتا ہے جو دوسروں کو الجھائے رکھتا ہے۔ یہ وہ حکمت ہے جو اکثر بڑے لیڈر، کامیاب کاروباری لوگ اور ذہین شخصیتیں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ خاموشی تمہیں اپنے جذبات پر قابو پانے کا موقع دیتی ہے۔ جب لوگ تمہیں جذباتی دیکھتے ہیں تو وہ تمہارے کمزور پہلو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب تم پرسکون نظر آتے ہو تو تم ان کے ذہن میں خوف اور احترام دونوں پیدا کر دیتے ہو۔ تمہیں ہر بات کا جواب دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ کبھی کبھی خاموشی زبان سے زیادہ بولتی ہے۔ یہ وہ حکمت عملی ہے جو تمہیں دوسرے لوگوں کے ذہن پڑھنے اور ان کے جذبات پر اثر انداز ہونے کا موقع دیتی ہے۔ خاموشی سے تم اپنی طاقت بڑھاتے ہو اور تمہیں مجبور کرتی ہے کہ تم حالات کو کنٹرول کرو، نہ کہ حالات تمہیں۔ لہذا آج سے اپنی خاموشی کی طاقت کو پہچانو، اپنی توانائی کو ضائع کرنے سے بچو اور سمجھداری سے بولنے اور چپ رہنے کا توازن قائم کرو۔ یاد رکھو خاموشی کبھی کمزوری نہیں ہوتی، بلکہ یہ حکمت اور طاقت کی علامت ہوتی ہے۔ فیکٹ نمبر 5، اپنے حدود مقرر کرو ورنہ لوگ تمہاری حد مقرر کر دیں گے۔ زندگی میں سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ تم اپنے لیے حدیں خود طے کرو۔ اگر تم خود اپنی حدود کا تعین نہیں کرو گے تو لوگ اپنی مرضی سے تمہاری حدود طے کر دیں گے اور تم ہمیشہ ان کے قابو میں رہو گے۔ یہ وہ راز ہے جو کامیاب لوگ سمجھتے ہیں اور عام لوگ اسے نظر انداز کرتے ہیں۔ جب تم اپنی حد مقرر کرتے ہو تو تم خود اپنی ویلیو بڑھاتے ہو۔ لوگ تمہیں وہی عزت دیتے ہیں جو تم خود اپنے لیے متعین کرتے ہو۔ اگر تم ہر وقت سب کے کام آؤ گے، ہر کسی کی بات مانو گے، ہر وقت دستیاب رہو گے تو لوگ تمہیں عام اور معمولی سمجھنے لگیں گے۔ لیکن اگر تم نے اپنے حدیں واضح کر دی ہیں تو لوگ تمہاری قدر کرنے لگتے ہیں، تمہیں سنجیدگی سے لینے لگتے ہیں
اور تمہارے وقت اور توانائی کی قدر کرتے ہیں۔ یہ عادتیں تمہیں ذہنی سکون دیتی ہیں۔ جب تم خود اپنے لیے نہیں کہنا سیکھ جاؤ گے تو تمہیں دوسروں کے دباؤ کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ تم اپنی زندگی کو اپنے اصولوں کے مطابق چلا سکتے ہو اور تمہیں ہر وقت دوسروں کے فیصلوں کا غلام بننا نہیں پڑے گا۔ یاد رکھو، اپنی حد مقرر کرنا مطلب یہ نہیں کہ تم سخت یا بدتمیز ہو جاؤ، بلکہ یہ مطلب ہے کہ تم اپنی عزت اور وقار کا خیال رکھتے ہو۔ جب تم اپنے آپ کو قابل احترام بناؤ گے تو لوگ خود بخود تمہیں احترام دینے لگیں گے۔ تمہیں دوسروں کی گلیوں میں گھومنے، ان کے ہر فالتو مطالبے کو ماننے کی ضرورت نہیں۔ جو لوگ اپنی حدیں مقرر کر لیتے ہیں وہی واقعہ زندگی میں ماسٹر ہوتے ہیں۔ وہ اپنی توانائی اور وقت کو ضائع نہیں کرتے اور اپنی توجہ صرف ان چیزوں پر مرکوز رکھتے ہیں جو ان کے مقصد اور کامیابی میں مددگار ہوتی ہیں۔ تم بھی اگر یہ سیکھ لو تو تم دوسروں کے کھیل کا حصہ نہیں رہو گے بلکہ خود کھیل کے بانی بن جاؤ گے۔ تو آج سے فیصلہ کرو، اپنی حدیں طے کرو، اپنے وقت، توانائی اور توجہ کی قدر کرو، کیونکہ جو لوگ اپنی حدیں نہیں بناتے وہ دوسروں کی مرضی کے غلام بن جاتے ہیں، اور جو غلام بنتے ہیں وہ کبھی اپنا اصل مقام نہیں پا سکتے۔ دوستو، یہ 5 سائیکالوجیکل فیکٹس تمہیں صرف سمجھنے کے لیے نہیں بتائے گئے بلکہ انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ جب تم اپنی توجہ قابو میں رکھتے ہو، اپنے جذبات کو سمجھتے اور کنٹرول کرتے ہو، اپنی خودی کو پہچانتے ہو، اپنی قدر بڑھاتے ہو اور اپنی حدود طے خود کرتے ہو، تبھی تم حقیقی ماسٹر بن سکتے ہو۔ دنیا میں کوئی تمہیں عزت اس وقت دے گا جب تم خود اپنی عزت کرو گے، اور یہ عزت تمہیں وہ طاقت دے گی تو تم کسی کے ہاتھ کا کھلونا نہیں بلکہ کھیل کے بادشاہ بن جاؤ گے۔ تو اب وقت ہے ایک قدم آگے بڑھنے کا۔ اپنی زندگی میں ان فیکٹس کو آزماؤ، اپنی توجہ اور توانائی کو دانشمندی سے استعمال کرو۔ اگر تم واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہو تو آج ہی سے شروع کرو۔ دوستو، اگر تمہیں یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولو۔ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرو تاکہ وہ بھی اپنی زندگی کا کنٹرول حاصل کر سکیں، اور ہاں، چینل کو سبسکرائب کرو تاکہ ایسی مزید طاقتور ویڈیوز تم تک پہنچتی رہے۔ کمنٹس میں ضرور بتاؤ کہ تم کو کون سا فیکٹ سب سے زیادہ طاقتور لگا۔ چلتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔